نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم 21واں پارہ میں 10 رکوع تک ترجمہ پڑھے تھے۔ اب ہم 11واں رکوع اسٹارٹ کریں گے، پارہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکر کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سے سراہا ہوا ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ 2 برس تک پلایا۔ اس کے حق میں مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھے تک تو آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان۔ اگر کسی کو شریک کر رہے ہیں، ماں باپ بھی ہے، ماں باپ پیٹ میں رکھتے ہیں، ماں پیٹ میں رکھتی ہے بیٹے کو، 9 مہینے سنبھالتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بتائیں۔ لیکن اگر ماں باپ بھی کسی کو شریک کرنے کی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں تو ماں باپ کی بھی نہیں ماننا ہے، جیسا ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے۔ پھر دنیا میں ساتھ دینا ہے تمہارا، اچھا کرنے کا اچھا کرو، صرف ان کی جو بات ہے وہ اللہ کی، اس میں کسی شریک ہے اس کو مت مانو۔ اور اس کے راہ چل جو میری طرف رجوع آتا ہے، اور میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے، تو میں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ اور میرے بیٹے، برائی کی اگر رائی کے دانہ برابر ہے، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے جائے گا۔ رائی کے برابر بھی کوئی گناہ اور سزا ہے یا نیکی ہے تو اللہ اس کو برابر لائیں گے۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز برپا رکھ، اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ اور کسی سے بات کرنے میں اپنا خسارہ نہ کر، اور زمین میں اترا کر نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا ہوا، فخر کرتا ہوا۔ اور میانہ چال چل، درمیانی چال چلو، اور اپنی آواز کچھ پست کرو۔ بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ سب آواز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سب آواز میں بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور تمہیں بھرپور دے اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی ہوئی۔ اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یوں کہ نہ علم، نہ عقل، نہ کوئی روشن کتاب۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہے، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہو نیکوکار، تو بے شک اس نے مضبوط گراں تھامی، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا۔ اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے، ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے۔ بے شک اللہ والوں کی بات جاننا ہے، ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر ان سے پوچھو کس نے بنایا آسمان اور زمین، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو ہے، بلکہ اس میں اکثر جانتے نہیں۔
اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیاں کا سراہنا ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب خلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی، زمین میں جتنے پیڑ ہیں ان کو قلم بنا دیے، پین بنا دیے، سمندر کی پوری جو پانی اس کو سیاہی انک بنا دیے، انک، اور وہ ڈبا کے لکھتے گئے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، تو انک ختم ہوں گی، پوری سمندر کے یہاں پر اللہ کی جو بڑائی ہے، خوبیاں ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب خلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر، اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے، تم سب کا پیدا کرنے والا اور قیامت میں اٹھانا ہے اسی کی۔ ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے اور اسے سننے والے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات چلاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ڈیوٹی پر لگا دیا ہے، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے۔ کیا مت جا کے سورج چاند کو پکڑے، چاند جا کے سورج نہیں، سب اپنے اپنے حساب سے کہاں اللہ تعالیٰ ویسے ہی چلتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں سب باطل ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو جو پوچھتے ہیں، پتھروں کو پوچھتے ہیں، آگ کو پوچھتے ہیں، پانی کو پوچھتے ہیں، سورج کو پوچھتے ہیں، سب باطل ہیں، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے نکالے گئے ہیں، چاہے سورج ہو یا چاند ہو یا سمندر ہو یا رات ہو یا دن ہو یا جھاڑ ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، سب انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیے۔ جن کو پوچھتے ہیں سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے، تاکہ انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والا شکر گزار کو۔ اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ کو پکارتے ہیں نرے اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے، پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچھال آتا ہے تو ان میں سے کوئی اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا، مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا۔ ایسے لوگ اپنے رب سے ڈرو اور اس کا دن کا خوف کرو جس سے کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا۔ کوئی باپ کیا ہے اپنے بچے کا کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی ماں اور باپ بچے کے نفع کو دیں گے وہاں پر۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دینا کہ زندگی، ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر دھوکہ نہ دے، وہ بڑا فریبی ہے۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اتارتا ہے منہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا، بتانے والا ہے۔ یہ سورۃ سجدہ ہے، اس کے اندر 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم کو ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، اس امید پر کہ وہ راہ پائیں۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی اور نہ سفارشی ہے۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا، اس دن کے جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی میں۔ ایک ایک دن ایسا رہے گا، ایک ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر رہیں گا۔ ہے ہر نہا آیا کا جاننے والا، چھپا ہوا اور
ظاہر کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ، عزت و رحمت والا ہے۔ اور جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پیدائش انسان کی ابتدائی مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدرتی پانی کے خلاصے سے، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور تمہیں کان، آنکھیں، دل عطا فرمائے، کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو؟ اور بولے کیا جب ہم نے مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کے حضور میں حاضری سے منکر ہیں، بول رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہا تمہارے آنکھ بنایا، کان بنایا، ناک بنایا، تم کو ہر چیز سجاتے ہوئے بنایا، پھر دوبارہ بھی بناؤں گا مرنے کے بعد بھی۔ تو منکر کہتے ہیں کہ آپ نے رب کے حضور حاضر سے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے، مجرم کیسا ہے؟ سر نیچے ڈال کے پچھتاتے ہوئے جائیں گے وہاں پر اللہ کے پاس، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا، ہمیں پھر بھیج کے نیک کام کریں گے۔ اب جا کے بولتے ہیں اے رب دیکھ لیا آخرت کا سما، قیامت کا سما، گناہوں کی پریشانیاں آ گئے، جب بولیں گے اے رب ہم تجھ کو مانتے ہیں، تو سچا ہے اور ہم کو دنیا میں بھیج، پھر نیکیاں کریں گے۔ اے ہمارے رب ہم نے دیکھا اور سنا، ہمیں پھر بھیج کے نیک کام کریں، ہم کو یقین آ گیا، اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت فرماتے، مگر میری بات قرار پا چکی۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے نہیں، جو ٹائم دیا تھا وہ مقرر کر دیے تھے، وہ قرار ہو گیا، مقرر ہو گیا، وہ وعدہ پورا ہو گیا دنیا کا۔ اب کیا ہے؟ قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا، اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دوں گا۔ رسولوں کو قتل کرتے ہیں، رسولوں کو ظلم کرتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھو کریں مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کے بعد ان جنوں اور آدمیوں میں سے اب چکو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بولے تھے، وہ کس دن آتا، عذاب کیسا آتا، جو الٹے باتیں کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اب چکو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بولے تھے، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ جب بول رہے تھے کب آتا عذاب، کیا ہے وہ، یہ تو اللہ تعالیٰ جب چھوڑ دیا کچھ نہیں بولے، اب قیامت میں اب معلوم ہو رہا ہے۔ اب ہمیشہ کا عذاب چکو، اپنے کیے کا بدلہ۔ ہماری آیتیں پر وہی ایمان لاتے ہیں جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی جو باتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کے بندے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اب یہ ترجمہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ 14 سجدے آپ کو ترجمہ ختم ہونے کے بعد لاسٹ میں 14 سجدے کرنا ہے، آپ بھی کرنا ہے، کیونکہ سجدے کا ذکر ہے یہاں پر۔ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ سب کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، تکبر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کروٹیں بدل رہے ہیں، خوابگاہیں بدل رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سب میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ چھپا کر کیا رکھے ہیں؟ اس کا صلہ جب آنکھ کھلیں گی، جب دوبارہ زندے کیے جائیں گے، وہ اپنے نیکیوں کا انبار ملیں گا ان کو، نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا، اللہ تعالیٰ سب چھپا کر دے۔ اب قیامت کے سب مل جائیں گے، اچھائی جو کریں گے صلہ ان کے کاموں کا، اس کے کاموں کا صلہ پورا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا صلہ رکھ لینے والے نہیں ہیں، اسی لیے دنیا ہے، دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اس دھوکے کی جگہ میں ذرا ہوش میں آ جانا ہے ہم کو، اور ہمیشہ آخرت کا ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا گزارنا ہے۔ آخرت کو بھولنا نہیں ہے، دنیا بھولے تو بھی چلتا، لیکن نہیں بھولنا دنیا کو بھی، دنیا کو سامنے رکھ کے دنیا کے کام کرتے ہوئے آخرت کو ہرگز نہیں بھولنا۔ مگر ہم ایسے ہیں، ہمارے بھائی ایسے ہیں، مصروف ہے تو ایسے مصروف ہے کہ اذان کدھر ہو رہی ہے، نماز کدھر ہو رہی ہے، اللہ کیا ہے کما، وہ پرواہ نہیں ہے، بس دنیا کے اس میں مصروف۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے پیچھے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا اللہ تعالیٰ دیں گے۔
تو کیا جو ایمان والا ہے اور اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے؟ ایمان والے اور بے حکم بے ایمان اس سے بھی تھوڑے ہوں گے؟ یہ برابر نہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں اور ان کے کاموں کے صلے میں مہمانداری ہے، اور جو بے حکم ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، آگ میں جل کے بھاگ کے باہر آئیں گے، دوزخ کے اندر پھر ڈھکیلے جائیں گے، پھر ڈھکیلے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب جو جھٹلانے والے ہیں نا، یہ کفار کے لیے بہت ہی جو ہے آخرت کی بہت بڑی تباہی ہے۔ عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے، اور ضرور ہم انہیں چکائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب۔ اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی کہ تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بناتے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا۔ قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے، جب قیامت فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دی، کئی قوموں کو ہلاک کر دی اللہ تعالیٰ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کر دی کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں۔ بے شک ہمیں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا سنتے نہیں اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خوش زمین کی طرف، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں، اس میں سے ان کے چوپائے اور خود کھاتے بھی ہیں، تو کیا انہیں سوجتا نہیں؟ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا، اور انہیں مہلت نہ ملے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو۔ بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتظار کرو ایمان والوں کو بھی، اور ان کو بھی بول رہے ہیں کہ انتظار کرو، تمہارا کیا حشر ہونے والا معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ احزاب، یہ سورہ سجدہ ختم ہوا، سورہ احزاب ہے، اس میں 73 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے۔ اے لوگو، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم مال کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر انہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا۔ ہاں وہ گناہ ہے جو دل کا خست سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ نبی کیا ہے؟ مسلمانوں کا، ہماری جان سے زیادہ ہمارے آقا ہیں، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔
اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ اور اے محبوب یاد کرو جو ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی جھنجھوڑنے لگے، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینے والو، یہاں تمہارے ٹہلنے کی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا، یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں۔ نبی سے بولتے ہمارے گھر میں حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ عذر مانگتے تھے، اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ گھروں میں حفاظت سے، مگر اب جنگ لڑنے سے ڈر کے منافق تھے، بولتے تھے گھر میں کوئی نہیں حفاظت کے واسطے کوئی نہیں ہے، اجازت دو بولتے تھے۔ اذن وہ تو بہانہ، نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر فوجیں مدینے کی طرف سے آتی پھر ان سے کفر چاہیں تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھے۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے، اصل میں جنگ احد کے تعلق سے ہے یہ، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا۔ تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا، اور اگر موت یا قتل سے بھاگو، اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤ گے مگر تھوڑی سی، تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے، اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر مہر فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پاؤ گے اور نہ مددگار۔ بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے تمہاری مدد میں کئی کرتے ہیں، پھر جب ڈر کرو وقت آئے تو انہیں دیکھو کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو، اور پھر ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانے دینے لگے تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ میں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے عمل کا اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں سے نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے، اور اگر وہ تم سے رہتے جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ اور پیچھے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، اور ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ذرا نہ بدلے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کا عذاب کرے اگرچہ یا انہیں توبہ دے، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹا
کہ کچھ بھلا نہ پایا اور یہ کچھ اور کافروں کچھ بھلا ہی نہیں ہوا، اور اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی کی کفالت فرمائی، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے خلوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال، اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہیں نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سری حیا کے خلاف کوئی جرات کرے اس پر اوروں نے دونا عذاب ہوگا، اوروں سے ان کو ڈبل عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔